ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی؟ ایران پہ ایک بار جو ہے دوبارہ 1/3 عرصے کے بعد جو ہے پابندی عائد کر دی گئی ہیں. ایران پہ بات کرنے کے لیے آپ نے یہ موقع فراہم کیا. جی مائی پلیئر میں 5 کیٹیگریز میں تھوڑا سا ڈیوائڈ اس لیے کیا تھا کہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ایران پر جو اقوام متحدہ کی پابندیوں کا دوبارہ عائد ہونا دراصل 1 دہائی پر محیط اس سفارتی عمل کی ناکامی کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ جس کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنا تھا. یہ فیصلہ صرف عالمی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی تشویش کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ ایران شفافیت اور تعاون کی بجائے اپنے جوہری پروگرام کو خفیہ انداز میں آگے بڑھا رہا ہے. اس کے اندر اگر یورپی موقف کی تبدیلی کی طرف نظر ڈالیں تو برطانیہ، فرانس اور جرمنی وہ ممالک تھے جنہوں نے 2015 کے ایٹمی معاہدے کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کی تھی، مگر اب انہی ممالک نے پابندیوں کی حمایت کی ہے. یہ تبدیلی ایران کے رویے سے پیدا ہونے والی مایوسی کو بھی ظاہر کر رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جو یورپی ممالک ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ایران معائنہ کاروں کو رسائی دینے سے انکار کرتا ہے اور جو افزودہ یورینیم کے ذخائر پر شفاف رپورٹ پیش نہیں کرتا تو عالمی سطح پر اعتماد قائم نہیں رہ سکتا. اگر اسی کے تناظر کے اندر میں معاشی دباؤ اور داخلی اثرات کی بات کروں تو ایران پہلے ہی سخت معاشی بحران کا شکار ہے. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور کرنسی کی جو گراوٹ ہے اس نے عوام جو ہے ایرانی عوام ہے اس نے کافی ان کی بے چینی میں اضافہ کر دیا. اور نئی پابندیاں ایران کی تیل کی برآمدات، دفاعی صنعت اور بینکنگ سیکٹر کو بھی مزید محدود کریں گی اور اس سے ایرانی حکومت پر جو اندرونی دباؤ بڑھے گا کہ وہ یا تو مذاکرات کریں یا پھر سخت گیر پالیسیز سے عوامی غصے کا سامنا کریں. تیسری چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ امریکہ کی جو براہ راست مذاکرات کی جو پیشکش ہے، امریکہ کا ایران کو براہ راست مذاکرات کی دعوت دینا اس بحران کا بھی ایک اہم پہلو ہے. اس سے اندیہ ملتا ہے کہ واشنگٹن جو ہے صرف دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ مسئلے کو سیاسی حل دینے پر بھی آمادہ ہے. البتہ ایران کی جو قیادت امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو اپنی کمزوری کے طور پر پیش کیے جانے کے خدشات کے باعث احتیاط ضرور برتے گی. اور جو علاقائی اثرات ہیں ان پابندیوں کے اگر ان پر توجہ ڈالیں تو ایران کا جو رویہ صرف مغرب کے ساتھ نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کے خطے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر ایران مزید سخت موقف اپناتا ہے تو جو خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں اور شام، لبنان اور جو یمن جیسے خطوں میں پراکسی جنگیں جو ہیں شدت اختیار کر سکتی ہیں. دوسری طرف اگر ایران مذاکرات پر آمادہ ہوتا ہے تو یہ پورے خطے میں کشیدگی کم کرنے کا بھی جو سبب ہے وہ بن سکتا ہے. کہ اب صورتحال ایک نازک موڑ پر کھڑی ہوئی ہے کہ اگر ایران عالمی برادری کو اعتماد میں لیتا ہے تو پابندیوں میں جو ہے نا وہ نرمی ممکن ہے، لیکن اگر وہ اسی طرح سے اپنی قائم رہا تو نہ صرف اقتصادی بحران بڑھے گا بلکہ عالمی سطح پر بھی مزید تنہائی جو ہے بیسکلی اس کا مقدر بن سکتی ہے. تو اس سے ایران کو جو ہے وہ اپنی پالیسیز کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عالمی سطح پر اس کی ان پابندیوں پر جو ہے وہ نرمی آ سکے اور اس کی جو عوام ہے اس کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو اور عالمی سطح پر بھی اس کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو. جی مس سرشا میر صاحبہ، اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ نافذ ہونے کے بعد امریکہ نے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. کیا کہیں گے، ایران کو مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں مذاکرات کیے بغیر جو ہے نا وہ کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایران کو چاہیے کہ وہ بالکل مذاکرات آئے، ٹیبل ٹاک کرے تاکہ اس کی مشکلات نہ بڑھیں اور نہ ہی آگے اس کی عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوں. میں یہ ایک اور بات سمجھتی ہوں کہ اگر امریکہ جو ہے وہ ایران کو مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے تو ضرور آگے جانا چاہیے اور اپنی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ان کو ضرور ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے. مس سرشا میر صاحبہ، ایرانی قوم بڑی دلیر اور بہادر قوم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنا نیوکلیر پاور بنے گی یا انڈر گراؤنڈ کام جاری رکھیں گے یا امریکہ کامیاب ہوگا اس نیوکلیر پروجیکٹ کو رکوانے میں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ کائنڈلی بتائیے گا پلیز. سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ پلیز ریپیٹ کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ کائنڈلی بتائیے گا کہ ایرانی قوم بڑی دلیر اور بہادر قوم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل جو ہے اس کو ان کے نیوکلیر پروجیکٹ کو رکوانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ایران کی جو صلاحیت ہے اس پہ آپ بالکل بھی سوال اٹھا نہیں سکتے کہ ایران کے پاس جو جوہری ٹیکنالوجی ہے اور جو یورینیم کی پیداوار کی صلاحیت پہلے ہی موجود ہے. اور جتنے بھی ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایران فیصلہ کر لے اور معائنہ کاروں کو رسائی نہ دے تو وہ چند ماہ کے اندر اس سطح پر پہنچ سکتا ہے جہاں جوہری ہتھیار امریکہ، یورپ اور اقوام متحدہ
किसी भी हाल में ईरान को जो है ना वो एडी और अस्करी इकदाम उठाए जा सकते हैं। इसी वजह से तो ये पाबंदियां लगी हैं और इसराइल तो कई बार वाजे कर चुका है कि अगर ईरान इस हद तक गया तो वो एक तरफा फौजी कार्रवाई भी कर सकते हैं। देखिए दलेरी एक साइड पे है, लेकिन जब आप न्यूक्लियर पावर बनने की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आपको आलमी मंजूरी की भी जरूरत पड़ती है। और ईरान की हिकमत अमली देखें अगर तो ईरान बारहा ये मौक़िफ़ अपनाता रहा है कि उसका जौहरी प्रोग्राम जो है वो अमन मकासद के लिए होगा, जैसे तवानाई और तिब्बी तहकीकात के लिए। लेकिन अफजूदा जो यूरेनियम की मुसलसल बढ़ती मिकदार और IAEA से जो अदम ताउन आलमी बरादरी को यकीन नहीं दिलाता कि ईरान शायद मुकम्मल एटमी हथियार ना भी बनाए लेकिन काबिलियत दिखाकर सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल कर सकता है।